الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 9 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 27 اکتوبر 2020 عیسوی بروز منگل کا دن ہے۔ کل کے درس میں شرک اصغر کی قسموں کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی، اور کل کے درس میں ریاکاری بھی مشرکانہ عمل ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ آج کے درس میں بھی شرک اصغر ہی کے تعلق سے بات ہوگی۔ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ بھی شرک اصغر میں سے ہے۔ ہم جو قسمیں کھاتے ہیں، کوئی اللہ کی قسم کھاتا ہے، کوئی قرآن کی قسم کھاتا ہے، کوئی نبی کی قسم کھاتا ہے، کوئی کعبہ کی قسم کھاتا ہے، کوئی ماں باپ کی قسم کھاتا ہے، کوئی جانوروں کی قسم کھاتا ہے، طرح طرح کے لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ تو ان قسموں کے کھانے کی شریعت میں کہاں تک جواز ملتا ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت مقصود ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات کی قسم کھا کر کے ہم اللہ کی جو بڑائی ہے اس کو ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ سے بڑا اور اللہ سے زیادہ جانکار، اللہ سے زیادہ دیکھنے والا، اللہ سے زیادہ خبر رکھنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے جو میں قسم کھا رہا ہوں اللہ کی، آپ یقین کر لو کہ واقعی میں یہ بات سچ ہے۔ تو اللہ کی تعظیم ہے یہ اللہ کی قسم کھانا۔ جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتے ہیں تو آپ اسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں شریک بنا لیتے ہیں، جو توحید کے بالکل منافی ہے۔ یعنی ایک موحد انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائے۔ اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانا ممنوع قرار دیا گیا ہے، لہذا یہ عمل یعنی غیر اللہ کی قسم یہ حرام ہے، ناجائز ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 852 ہجری میں ہوا تھا، ان کی ایک بڑی معروف کتاب ہے فتح الباری، بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے۔ فتح الباری کی جلد نمبر 11 کے صفحہ نمبر 351 نمبر پر، پیج نمبر 351 پر انہوں نے لکھا ہے، قال العلماء السر فی النہی عن الحلف بغیر اللہ ان الحلف بالشیء یقتضی تعظیمہ والعظمۃ فی الحقیقت انما ہی للہ وحدہ۔ یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی تعظیم اور عظمت کا اقرار کرنا ہے، اور حقیقی تعظیم، حقیقی عظمت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ، جن کا انتقال 463 ہجری میں ہوا تھا، انہوں نے اپنی ایک کتاب التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 336 پر لکھتے ہیں، لا يجوز الحلف بغیر اللہ عز وجل فی شیء من الاشیاء ولا علی حال من الاحوال وهذا امر مجتمع علیہ۔ کسی بھی صورت میں یا کسی بھی حال میں غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا، اس کی مخلوق کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس بات پر علماء کرام کا اجماع ہے، یعنی تمام علماء کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سنن نبی داؤد کتاب الایمان والنذور کی روایت ہے، 3248 نمبر کی حسن درجے کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تحلفوا بآبائکم، لوگو
تم اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ، ولا بأمہاتکم، اور نہ ہی اپنی ماؤں کی قسم کھاؤ، ولا بالانداد، اور نہ ہی غیر اللہ کی قسم کھاؤ، ولا تحلفوا الا باللہ، اور تم سب صرف اللہ کی قسم کھاؤ، ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون، اور اللہ کی قسم بھی اسی وقت کھاؤ جب تم سچے ہو، یعنی جب تم سچائی پر ڈٹے ہوئے ہو اور تمہاری بات سامنے والا نہیں مان رہا ہے تب تم قسم کھاؤ، جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، سچی قسم اگر سچائی پر قائم ہو تب اللہ کی قسم کھاؤ، بلا ضرورت اللہ کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ضرورت کے تحت کھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سنن نبی داؤد کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 3253 نمبر کی روایت ہے، عن بریدہ بن الحسیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں من حلف بالامانۃ فلیس منا، جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کتاب التفسیر کی ہے، 4860 نمبر کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف فقال فی حلفہ واللات والعزى، جو شخص کہے کہ قسم ہے لات کی اور قسم ہے عزا کی، یہ دو دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں جو مشرکین عرب جن کی عبادت کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ لات اور عزا کی قسم ہے، فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جو ایسا کہے تو اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لے، فوراً لا الہ الا اللہ کہہ لے، یہ تجدید ایمان اس کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ یعنی صحابہ کرام چونکہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے بسا اوقات ان کی زبان سے ایسی قسم نکل جاتی تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ فوراً لا الہ الا اللہ کہہ لیں، کیونکہ یہ سبقت لسانی کا کفارہ بن جائے گا، یعنی ان کی زبان سے جو نکل گیا ہے، دل کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے، بس زبان سے نکل گیا ہے تو لا الہ الا اللہ کہہ لینا ان کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ کفارہ بن جائے گا۔ ومن قال لصاحبہ تعالی، ومن قال لصاحبہ، اور جو شخص اپنے ساتھی سے یہ کہے تعال، آؤ، اقامر کا، آؤ جوا کھیلتے ہیں، جوا کھیلنے کے لیے اگر بلائے، فلیتصدق، تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، وہ صدقہ دے، وہ صدقہ اس کی طرف سے جو لوگوں کو اس نے بلایا ہے جوا کھیلنے کے لیے، وہ جوا کی طرف بلانا، یہ صدقہ کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ بہت سے لوگ قرآن کریم کی قسم کھاتے ہیں، قرآن کریم کی قسم کھانا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی کی دو رائے اور اختلاف نہیں ہے، یہ بالکل متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام یعنی قرآن کریم اس کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اور ہمارے لیے اللہ کی اور اس کے ناموں کی اور اس کی صفات کی قسم کھانی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان حالفا فل یحلف باللہ او لیصمت، یہ صحیح بخاری کی 2679 نمبر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص قسم کھانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے۔ اس حدیث میں اللہ ہی کی قسم کھانے کا حکم ہوا ہے، اور اس کی قسم میں اس کے اسماء اور اس کی صفات دونوں کی قسم شامل ہے، اس کے اسماء کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے اور اس کی صفات کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، لہذا قرآن کریم کی قسم کھانی یہ جائز اور درست ہے، انسان کھا سکتا ہے ضرورت کے تحت۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی کتاب النذور والایمان کی 1535 نمبر کی حدیث ہے، حضرت سعد بن عبیدہ یہ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں ان ابن عمر سمع رجلا یقول، حضرت سعد بن عبیدہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، والکعبۃ، کعبہ کی قسم، وہ کعبہ کی قسم کھا رہا تھا، کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر نے سنا، فقال، تو کہا، لا یحلف بغیر اللہ، تو عبداللہ ابن عمر نے اس آدمی سے فرمایا غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے،
من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ قصدن یعنی جان بوجھ کر کے غیر اللہ کی قسم اٹھانا اسلام کے کسی بھی دور میں جائز نہیں رہا۔ البتہ ابتدائی اسلام میں اگر کوئی بلا قصد و ارادہ مخلوق کی قسم اٹھا لیتا تھا تو مواخذہ نہیں ہوتا تھا اس کا، بعد میں پھر بغیر ارادے کی قسم اٹھانا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا اور منع ہو گیا۔ اب اگر کوئی بلا ارادہ بھی غیر اللہ کی قسم کھائے گا تو گنہگار ہوگا اور اس پر توبہ لازم ہو جائے گی۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو توبہ لازم ہے اس کے لیے کہ وہ فوراً توبہ کرے۔ تو ان تمام باتوں کا لب لباب اور خلاصے کلام یہ ہے کہ انسان اگر ضرورت کے تحت قسم کھانی پڑ جائے تو صرف اللہ کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی، چونکہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن کی بھی اگر ضرورت پڑے تو قسم کھائی جا سکتی ہے، اور اللہ کے جتنے نام ہیں، اللہ کی جتنی صفات ہیں، اللہ کے صفات کی، اس کے ناموں کی آپ قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان چھوٹے چھوٹے اور باریک مسائل کو اچھی طرح سن کر کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔